ایک زمانے میں یورپ کے باشندے جنوبی امریکہ کو اس مدعا سے جایا کرتے تھے کہ نہائے سیم و زر کے کھودنے میں اپنی قسمت آزمائی کریں. یہی ہوسمک اسپین کے ایک باشندے کو دامنگیر ہوئی. اول اپنے بڑے بھائی سے اپنا منصوبہ بیان کیا اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ اب میرے ہمراہ چلیں، جو دولت ہاتھ آئے گی بحصہ مساوی باہم تقسیم کر لیں گے. بڑا بھائی نہایت قانی اور دور اندیش آدمی تھا. اس نے تمام نشیب و فرار کو سمجھا کر کہا کہ اس راہ میں کامیابی کی توقع بہت کم ہے. لیکن چھوٹے بھائی پر جب اپنی نصیحت کا کچھ اثر نہ دیکھا تو ناچار اس کی رفاقت پر آمادہ ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری دولت میں شرکت نہیں چاہتا. مجھ کو صرف اجازت دو کہ کچھ اسباب و آلات اور میرے چند نوکر ساتھ چلیں. کہ اس نے یہ بات مان لی، اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ بڑا بھائی ساتھ چلے گا تو اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور خوشی خوشی اپنا تمام مال و اسباب اور جائیداد بیچ کھینچ کر ایک جیز خریدا. جب یہ خبر مشہور ہوئی تو چند اور بول ہوس بھی، جو اسی طرح مال و دولت کے حریص تھے، اس کے ہم سفر بنے. بڑا بھائی بھی تمام آلات کاشتکاری اور غلہ اور ترکاریوں کے تخم جو بوریوں میں بند تھے لایا اور اپنے چند ملازموں سمیت اس کے جہاز پر جا سوار ہوا. اگرچہ اس انگری کھنگوڑ کا لے جانا چھوٹے بھائی کو محض فضول نظر آتا تھا، مگر اس اقرار کے بموجب جو پہلے ہو چکا تھا، عذر و انکار مناسب نہ سمجھا. اب جہاز روانہ ہوا اور خدا کے فضل سے ہوا ایسی موافق آئی کہ بغیر کسی حادثہ اور مصیبت کے اس بندرگاہ پر جا لگا جہاں کا عزم کا کر کے چلے تھے. سب مسافر بخیر و عافیت خشکی میں آتری. بڑے بھائی کے نے کچھ بھیڑیں اور بیل خریدے اور ماں اپنے نوکروں اور آلات اسباب کے ایک عمدہ قطع اراضی میں جو ساحل بحر سے ملحق تھا قیام کیا، اور چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ میں یہاں نہ تو بود و باش کرنے آیا ہوں نہ دولت کی تمام مجھ کو لائی ہے، بلکہ صرف تمہاری رفاقت کی غرض سے آیا ہوں. جب تم سونا لے کر آ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ وطن کو واپس چلوں گا. سونے کے مشتاقوہے نے کان کھودنے والے مزدور نوکر رکھے اور سب بابان ضروری مہیا کر کے اس نوا کا قصد کیا جہاں سونا نکلتا تھا. اس نئے سفر میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی سمجھ پر افسوس کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، حضرت نے بیل اور بھیڑیں خریدی ہیں، پر پیس میں اگر کا شکاری کا کھڑاک پھیلایا ہے. ہم تو اپنا عزیز وقت یوں اکارت کرنا پسند نہیں کرتے. اگر قسمت نے یاوری کی تو اتنا کما لائیں گے کہ کئی پشت تک کافی ہوگا. غرض یہ قافلہ دریاؤں کو عبور کرتا، دشوار گزار دروہے سے گزرتا، سخت بارش اور تیز دھوپ کی تکلیفیں اٹھاتا، جابجا کان زر کی جستجو میں پھرتا رہا. آخر جو بندہ بندہ ایک جگہ سونا با فرار نکلا. اس کا ابی نے ایسا مسرور کیا کہ جس قدر کلفتیں اٹھائی تھیں سب فراموش ہو گئیں. مدت تک وہاں کام جاری رکھا لیکن غلے کا ذخیرہ تھوڑا تھا، اس لیے خوراک میں کمی کرنی پڑی، اور جب غلہ بالکل نہ گیا تو بھی ان لوگوں نے دولت کی خوشی میں ہمت نہ ہاری، جنگل کی جڑی بوٹی کھا کر دن کاٹے اور جتنا سونا جمع کیا تھا اس کو لے کر بندرگاہ کی طرف جوں کر کے مراجعت کی، لیکن فانی کی صعوبت سے چند ہمراہی اس نائرہ میں راہی عدم ہو گئے. اس عرصے میں بڑے بھائی نے اپنے نوکروں کی اعانت سے زراعت کا ڈول ڈالا. اس کی سعی و محنت نے، جس کے ساتھ سلیقہ اور تجربہ بھی شامل تھا، اس ویرانہ جنگل کو باغ و بہار اور لالا زار بنا دیا. خدا کی عنایت سے فصل اچھی ہوئی، ہر جنس کا غلہ اور ہر قسم کی ترکاریاں افراد سے پیدا ہوئیں. بھیڑوں نے اتنے بچے دیے کہ ایک بڑا غلہ ہو گیا. دودھ، مکھن اور پنیر کی کچھ کمی نہ رہی. اس کے نوکروں نے وقت فرصت میں سمندر کی مچھلیوں کا شکار کیا اور نمک کھود کر کے ایک انبار جمع کر لیا. جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی اور اس کے باقی ماندہ ہمراہیوں کی حالت بہت نازک تھی. 2 روز سے فاقے پر فاقہ کیا تھا. پہلی بات جو اس مصیبت زدہ گروہ نے کہی وہ کھانے کا سوال تھا. بڑے بھائی نے ان کے واپس آنے سے خوشی تو ظاہر کی اور ان کو زندہ و سلامت پہنچنے کی مبارکباد بھی دی، مگر کھانے کا سوال سن کر ایسا رکھا جواب دیا جو رشتہ داری اور ہم وطنی ہی کے خلاف نہ تھا، بلکہ انسانیت اور خدا تریسی سے بھی ظاہراً بعید معلوم ہوا. اس نے کہا، یہ سنو سا حبوا، جب تمہاری دولت سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں تو میری کمائی سے تم کو کیا واسطہ؟ جو دانہ دنکا میں نے اپنی قوت بازو سے پیدا کیا ہے میں کیوں مفت دوں؟ اگر تم کو ایسی ہی احتیاج ہے تو سہنا دو اور کھانا لو. 10 اس کج خلق، نامہربانی اور بے رحمی پر ان لوگوں کو بڑا طیش آیا، مگر بھوک کے مارے لبوں پر دم آ رہا تھا.
नाचार सोने की डलियां देकर खरीदा और अपनी जान बचाई। इसी तौर से हर रोज खरीद फरोख्त का मामला होता रहा, यहां तक कि उनका तमाम सूना हवाई जरूरी के बहम पहुंचाने में सिर्फ हो गया। जब बड़े भाई को मालूम हुआ कि इन लोगों का सरमाया सब खत्म हो चुका है, तो कहा आज कल मौसम अच्छा है, हवा भी मुवाफिक चल रही है, बेहतर है कि यहां से जहाज का लंगर उठा और वतन पहुंचकर अहलवाल की खबर लो। खुदा जाने इन पर क्या गुजरी और तुम्हारे इंतजार में उन बेचारों का क्या हाल हुआ। 12 छोटे भाई ने निहायत मिलो होकर जवाब दिया कि जो कुछ अपनी जान खपाकर और सोबतें उठाकर हमने कमाया वो तो सब का सब अब की नजर कर चुके, अब खाली हाथ किया जाए और यगानों और बेगानों को क्या मुंह दिखाएं। और तुम जैसे संगदिल आदमी के साथ जाने से तो नहीं मर रहना बेहतर मालूम होता है। 13 ये रंज आमेज और मायूसाना बातें सुनकर बड़ा भाई हंसता हुआ उठा और सारा सूना लाकर छोटे भाई और उसके साथियों के हवाले कर दिया और कहा लो तुम्हारी दौलत तुमको मुबारक हो, मैं इसका ख्वास्तगार हरगिज नहीं हूं। जो बेमरवती और बीज अदाई मैंने बरकी, इसमें यह मसलहत थी कि तुम अपनी गलती से मुतनब्बे हो जाओ और हमेशा इस नसीहत को याद रखो कि मेहनत सोने से बेहतर है। 14 आखिरकार सब लोग खुश व खुर्रम अपने वतन को रवाना हुए। छोटे भाई ने घर पहुंचकर चाहा कि अपने सोने में से निस्फ हिस्सा बड़े भाई को दे, मगर इस आली हिम्मत ने फिर वही जवाब दिया, मेहनत सोने से बेहतर है।